Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is merits and demerits of democracy یعنی جمہوریت کی خوبیاں اور خامیاں۔ تو آئیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جمہوریت اخلاقی بہبود سکھاتی ہے، انہیں دوستی، شرافت، باہمی ایثار اور محبت کے اصول سکھاتی ہے، امن پسندی کا درس دیتی ہے، حب الوطنی کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ ہر دل عزیز حکومت ہے کیونکہ یہ حکومت عوام کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ جمہوریت انسان دوستی سکھاتی ہے، کسی آمر یا بادشاہ کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ ہر جائز تنقید کرنے والے کو بھی کچل دیتا ہے، لیکن جمہوریت میں ایسا ممکن نہیں۔ جمہوریت انسان دوستی کا بھرم رکھتی ہے۔ جمہوریت مساوات کا درس دیتی ہے، انقلابات سے تحفظ کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جمہوریت کے ذریعے سے سیاسی شعور میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نظام عوام میں سیاسی شعور اجاگر کرتا ہے۔ اس طرز حکومت میں انتخابات کثرت اور باقاعدگی سے ہوتے ہیں۔ انتخابات کے وقت ہر سیاسی جماعت ملکی مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کرتی ہے، جس سے عوام کی سیاسی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمہوریت کی چند خامیاں بھی ہیں۔ یہ اکثریت کی حکومت ہے۔ جمہوریت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں فیصلے اکثریت سے ہوتے ہیں، خواہ اکثریت کا تناسب کتنا کم ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اکثریت میں اعلیٰ درجے کی قابلیت بھی پائی جاتی ہو۔ اس طرز حکومت میں اہلیت کی بجائے تعداد پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے خوب فرمایا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت کے اس اصول کے مطابق جو حیثیت ایک احمق اور بے وقوف کی رائے کی ہے، وہی تجربہ کار سیاستدان کی بھی ہے، یعنی ایک تجربہ کار سیاستدان کا بھی ایک ووٹ ہے اور ایک احمق اور بے وقوف کی رائے، اس کی اوپینین بھی ایک ہی حیثیت رکھتی ہے۔ نااہل افراد کے انتخاب کا خدشہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جمہوریت کیونکہ اکثریت کا نظام ہے تو نااہل افراد بھی اس میں الیکٹ ہو سکتے ہیں۔ سست رفتار نظام حکومت ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں معاملات بڑی سست رفتاری اور پیچیدہ مراحل سے گزر کر حل ہوتے ہیں اور بحث و مباحثہ کے ایک طویل عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے کافی وقت ضائع ہوتا ہے۔ پارٹی بازی ہوتی ہے، بلیم گیمز ہوتی ہیں، آپ دوسری پارٹی کو ہٹ کرتے ہیں، دوسری پارٹی آپ کو ہٹ کرتی ہے، تو اسی کشمکش میں جمہوریت پارٹی بازی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگامی حالات میں جمہوریت غیر موزوں ہے۔ ہنگامی حالات میں امیڈیٹ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں۔ ہنگامی حالات میں جمہوریت ایکٹیو نہیں ہوتی کیونکہ اس طرز حکومت میں تمام فیصلے بحث و تمہیز کے بعد اور دیر سے کیے جاتے ہیں، جس میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ جمہوریت میں مال و دولت کا بے جا اسراف ہوتا ہے۔ یہ ایک مہنگا اور کثیر المصارف طرز حکومت ہے جس پر بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، قانون ساز ادارے ہوں، بہت وسیع اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں انتخابات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انتخابات پر کروڑوں نہیں اربوں صرف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کے لیے موزوں طرز حکومت نہیں۔ ایک غریب ملک میں معیشت اتنی مستحکم نہیں ہوتی کہ وہ اتنے اخراجات کا متحمل ہو سکے۔ جمہوری نظام حکومت میں پالیسیوں کے تسلسل کا فقدان ہوتا ہے۔ اس نظام میں حکومتیں جلدی تبدیل ہوتی ہیں، اس لیے اس میں حکومتی پالیسیوں کا تسلسل قائم نہیں رہتا، اور اس طرح ملک اور عوام نئی اور پرانی پالیسیوں کے چکر میں الجھے رہتے ہیں۔ حکومت کے عدم استحکام کی وجہ سے ملک دوسرے ممالک کی نظر میں بدنام ہو جاتا ہے اور اس کی پالیسیوں پر انٹرنیشنل لیول پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔